کے بعد اس لڑکی کے شوہر نے آگے بڑھا بچانے کو تو اس کا گلا کاٹ دیا. اس کے بعد والد گئے تو والد کا گلا کاٹ دیا. بھائی گئے تو بھائیوں کو مار ڈالا. ماں گئی تو ماں کی بھی عصمت لوٹ کر اس کو بھی کاٹ دیا. دو بہنیں گئی ان کی بھی عصمت کو لوٹ لیا, ان کی بھی آبرو کو لوٹ لیا. ہمارے پورے گھر کو جلا دیا, کاٹ دیا. میں چھوٹا تھا بچ گیا. وہ بستر پہ جو لیٹی ہے وہ کوئی اور نہیں میری سگی بہن ہے. کہا ارے بتاؤ میرے بھائی, ارے ایسا ظلم ایسا ستم ہمارے ساتھ ہوا, ہم کو انصاف نہیں ملا. بابری مسجد کی شہادت, سروں اور سینوں پہ گولیاں, تاڈا میں بچے جیل میں گئے, بمبئی گجرات کا فساد ہوا. اس کے بعد بمبئی کے بم دھماکے ہوئے, اس کے بعد ہوئے. صحیح ہے نا؟ پہلے تو نہیں ہوئے نا. ہوئے, غلط ہوئے, معصوموں کی جان گئی. ہم مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. معصوموں کے خون کو بہانا اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن اے ہندوستان, اگر تو بابری مسجد کی شہادت نہ کی ہوتی, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں نہ چلائی ہوتی, ہماری عزتوں کو نہ لوٹا ہوتا, ہماری آبروؤں کو نہ لوٹا ہوتا, ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھریاں نہ چلائی ہوتی, ہمارے بستیوں کو نہ جلایا ہوتا, تو بمبئی کے دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. صحیح ہے غلط؟ لوگ بولیں گے اکبر اویسی فرقہ پرست ہے. فرقہ پرست, وہ پرست, یہ پرست, میں نہیں جانتا. میں صرف مسلم پرست ہوں. سیکولرزم کی توقع کرنے والوں, بابری مسجد کو بنا لو, اکبر اویسی غور کرے گا سیکولر ہونے یا نہیں ہونے کا. میری لوٹی ہوئی عصمت مجھ کو لوٹا دو. میرے جلتے ہوئے آشیانے پر پانی ڈالو, پھر تم مجھ سے سیکولرزم کی توقع کرو. بابری مسجد شہید کرنے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. کیا نام وہ بچے کا؟ خصاب. ہاں, اجمل قصاب. اجمل قصاب کو پھانسی پہ لٹکا دیے. اس بحث میں جانا نہیں چاہتا, اس پہ بحث ہو رہی ہے لوگوں میں. اجمل قصاب کو پھانسی پہ لٹکائے, کیوں لٹکائے؟ پاکستان سے آیا, پانی کے ذریعے ہندوستان میں آیا, ہتھیار لایا, ساتھیوں کے ساتھ آیا, بمبئی میں انڈیا گیٹ پہ اتر گیا, تاج ہوٹل میں گھس گیا, معصوموں پہ گولیاں چلا دیں. 200 معصوم ہندوستانی شہریوں کا قتل کر دیا, گولیاں چلائی. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی, مذمت کرتے ہیں اس کی. وہ پاکستانی تھا, پاکستان سے آیا, گولیاں چلایا, مار دیا, تو پھانسی پہ لٹکا دیے. گجرات میں 2000 مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا وہ نریندر مودی پر آج بھی ایک مقدمہ نہیں ہوا, آج بھی جیل کی سزا نہیں ملی, کوئی اس کو سزا نہیں دی جاتی. آج وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے. ارے ہندوستان, یہ اکبر اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے. پاکستانی ہے تو ہندوستانی کو مارنے پر پھانسی, ہندوستانی ہے تو ہندوستانیوں کو مارنے پر اس کو دلی کی گدی دی جاتی ہے. ارے اگر اس ملک میں انصاف ہے, قانون ہے اور
इस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पे लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए। और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों या आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई, टैगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ, पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं, आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहम करम पर, हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या इंसाफ मिला? एससी एसटी के लिए सब प्लान आया, एससी एसटी के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस, सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी। होगी तो किस पे? एससी है क्या, एसटी है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पे। उनको रुझाने के लिए सब कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं। बराबर एससी एसटीज को भी देना चाहिए। दस्तूर में तब्दीली लाकर सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। एससी एसटी से भी पिछड़े हुए कोई हैं तो मुसलमान हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थीं, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए तरर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश।
انصاف کرنے کے بجائے کہتے ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. اگر بنگلہ دیشی ہیں تو اڈوانی تو کہاں کا ہے؟ مسلمان کو تو کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی ہے، جو ہندوستان کا ہے، جو برسوں سے ہندوستان میں. ارے تو بھاگ کر بھگوڑا ہے، بھاگ کر آیا تھا ہندوستان کو. ارے یہ مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے، ہم یہیں پر رہے ہیں، یہیں پر رہیں گے، یہیں پر جیے، یہیں پر مریں گے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. ہم کو جانے کی بات کہنے والوں، خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ پہلے تو نہیں جانے والے. ہم گئے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تاج کو بھی لے جائیں گے، لال قلعے کو بھی لے جائیں گے، قطب مینار کو بھی لے جائیں گے. بچے گا کیا؟ ایودھیا کی وہ ٹوٹی پھوٹی رام کی مندر بچے گی، وہ اجنتا ایلورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچیں گی. اور کیا رہے گا؟ ارے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں 2 گز زمین لے کر دفن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس مٹی سے محبت ہے. تم مرتے ہو تو جل کر فضاؤں میں آوارہ کی طرح چلے جاتے ہو. ہم کو محبت ہے اس ملک سے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. ایسے موڈیاں بہت آئے، بہت چلے گئے. آج لوگ بول رہے ہیں موڈی گجرات جیت گیا، وزیر اعظم بن جائے گا. دیکھیں گے کیسا بنتا ہے. اور لوگ مسلمان کو ڈرا رہے ہیں. ارے مودی ہے، مودی ہے. کہے کا موڈی؟ کدھر کا موڈی؟ آجا بابا، ایک مرتبہ حیدرآباد آجا، بتا دیں گے. تسلیمہ نسرین آئی، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی آ رہی. ارے ہندوستان ہم 25 کروڑ ہیں نا، تم 100 کروڑ ہے نا. ٹھیک ہے، تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہے. 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو، بتا لیں گے کس میں ہمت ہے، کون طاقت ہے. 15 منٹ ہٹا لو. ایک ہزار کیا، 1 لاکھ کیا، 1 کروڑ نامرد مل کر بھی کوشش کر لیں تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ ہم سے راست مقابلہ نہیں کر سکتے. جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نامردوں کی فوج آ جاتی ہے. اور مسلمانوں، میں تم سے کہوں گا، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے. اللہ کی